پر عمل ہوتا ہے وہاں تو انسان بہت ہی شریف بن کر سب پہ عمل کرتا ہے کہ اگر خلاف کروں گا تو فوراً مجھ پہ فائن لگ جائے گا، جرمانہ دینا ہوگا. تو وہاں وہ نہ زمین پر سڑکوں پہ تھوکتا ہے، نہ کچرا ڈالتا ہے، نہ وہ غلط پارکنگ میں گاڑی لگاتا ہے، نہ غلط اوورٹیکنگ کرتا ہے، نہ سگنل توڑتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں نے خلاف ورزی کی تو مجھ پر فائن لگے گا اور میرا لائسنس بھی منسوخ ہو جائے. اور جہاں قوانین پہ پورا عمل درآمد نہ ہو تو وہاں اس عملی معاہدے کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ جب سگنل پر سرخ بتی روشن ہو تو آپ اس وقت آگے نہ بڑھیں. عملی معاہدے کی روح سے ہم اس کے پابند ہیں. جو لوگ یہ دیکھ کر کہ یہاں کوئی ٹریفک والا نہیں کھڑا ہوا اور سگنل توڑ کے نکل جاتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. کتنے لوگ ہم اسے گناہ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ کرنے کی یہ بات ہے کہ ہم اسے گناہ بھی نہیں سمجھ رہے. توبہ کیا کریں گے؟ جو شخص کسی کام کو گناہ سمجھے تو توبہ کرے گا. اگر ٹریفک کا یہ قانون ہے کہ آپ گاڑی چلاتے وقت سیٹ بیلٹ باندھیں تو سیٹ بیلٹ باندھے بغیر گاڑی چلانا عملی معاہدے کی خلاف ورزی ہے. اگر قانون یہ ہے ٹریفک کا کہ آپ نے سڑک کے بائیں طرف چلنا ہے، اوورٹیک جب کرنا ہو تو دائیں طرف آنا ہے، ورنہ آپ نے الٹے ہاتھ والی لائن کے اندر رہنا ہے، یا آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں سیدھی لائن میں رہنا ہے تو وہاں یہ آپ نے عملی معاہدہ کیا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہوا، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو یہ عملی معاہدے کی خلاف ورزی ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے. یہ منافق کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ابھی ہم یہ کینٹ کے ایریے کے اندر ہیں، یہاں پہ ہم جو لوگ بھی رہ رہے ہیں انہوں نے کینٹ کی انتظامیہ سے یہ عملی معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے قوانین کا احترام کریں گے. یہاں پر آخری اسپیڈ ہے 55 کلومیٹر فی گھنٹہ. اگر وہ ایم پی والوں کو دیکھ کر تو 55 سے کم چلا رہا ہے اور ان کی غیر موجودگی میں وہ 55 سے اوپر جا رہا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کے بغیر سفر کر رہا ہے، پیچھے بیٹھنے والا ہیلمٹ کے بغیر سفر کر رہا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. وہ اسے گناہ بھی نہیں سمجھ رہا. کتنے موٹر سائیکل والے ایسے ہیں کہ وہ ہیلمٹ کو موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ رکھ کے جا رہے ہیں. یہ ہیلمٹ پہننے کا جو کہا گیا ہے وہ تو ایک سیفٹی کے لیے کہا گیا ہے، حفاظت کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ آپ موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ اس کو لگا لیں اور چلے جائیں. یاد رکھیے کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے چاہے خود اس کو یا کسی اور کو تو خلاف ورزی کرنے والا ذمہ دار ہے. کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، کسی کا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتا ہے یا خود یہ شخص گر کر اس کا سر پھٹ جاتا ہے یا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ خود اس کا ذمہ دار ہے، اللہ کو جواب دے گا تم نے خلاف ورزی کیوں کی. اسی طریقے سے ہم تجارتی معاملات میں مکانات کرائے پر لیتے ہیں، پلاٹ خریدتے اور بیچتے ہیں تو فریقین وہاں معاہدہ کرتے ہیں ہم آپ کو ایڈوانس اتنا دیں گے، مہینے کی فلاں تاریخ تک کرایہ اتنا دیں گے، جو یوٹیلیٹی بل ہیں پورے ادا کریں گے. اور اگر وہ خرید رہا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اس کی اتنی پیمنٹ ابھی دے رہا ہوں اور اتنے وقت کے بعد دوں گا. یہ سب معاہدے ہیں جو وہ کر رہا ہے، وہ اسٹامپ پیپر لکھ رہا ہے. اب اگر وہ اس کے خلاف کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کر رہا ہے. انسان ہے، کبھی ایسا ممکن ہے اس نے جو وعدہ کیا اب اس کے پاس حالات ایسے آ گئے کہ وعدے کو پورا نہیں کر سکتا تو اس کی ذمہ داری ہے، شرعاً ذمہ داری ہے کہ وہ وقت سے پہلے جائے دوسرے فریق کو بتلائے جناب میں نے آپ سے معاہدہ کیا تھا اور اتنا پیسہ فلاں تاریخ کو دینا تھا، میرے پاس انتظام نہیں ہوا، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مہلت دیں اور اتنا وقت بڑھا دیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ اس وقت کو گزار دیتے ہیں، وقت کے بعد فریق آخر اس سے رابطے کر رہا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کو فون کر رہا ہوتا ہے، لیکن نہ وہ فون سنتا ہے، نہ وہ اس کو ملتا ہے، نہ وقت پہ اس کو وہ کرایہ دے رہا ہے، نہ وہ پیمنٹ کر رہا ہے. اور وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، حج عمرے بھی کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ جو میں نے روایت پڑھی اس روایت میں ایک جگہ یہ بھی الفاظ ہیں وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ. یہ 3 علامات ہیں، جب بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ 3 کام ایسے فرمایا کہ وہ یہ منافق کی علامت ہے، اگرچہ وہ شخص روزے بھی رکھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، یہ خیال بھی کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پر مصائب کیوں آ رہے ہیں، ہمیں چین و سکون کیوں نہیں مل رہا، ہم اللہ کے احکام کی سری خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پھر ہمیں سکون ملے گا. سکون تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی ایک عطا ہے. اسباب سکون سے سکون کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، ورنہ پھر دنیا کا جو سرمایہ دار طبقہ ہے، مالدار ترین طبقہ ہے،
ان کو سکون ملنا چاہیے اگر اسباب سے سکون حاصل ہوتا ہے. وہ کیوں نیند کی گولیاں کھاتے ہیں؟ وہ کیوں خودکشیاں کرتے ہیں؟ کیوں ان کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں؟ وجہ یہ کہیں نہ کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے جس کے نتیجے میں ان پر یہ آفات و بلیات آئی ہوئی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو اور انسانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ رجوع کریں, وہ اپنے فعل سے توبہ کریں. اب تک زندگی میں جو ہو گیا توبہ اور استغفار کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں. تیسری علامت فرمائی کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خان, جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے. بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں امانت کا تصور بس یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو کوئی چیز حوالہ کرے بطور امانت کے تو وہ اس کو سنبھال کے رکھ لے, چاہے وہ پیسہ ہو, چاہے وہ زیور ہو, چاہے کوئی فائل وغیرہ ہو. وہ سمجھتا ہے کہ بس یہ امانت ہے, اگر میں نے اس کو واپس نہیں کی تو یہ خیانت ہے. اس کے علاوہ بقیہ چیزوں کے اندر خلاف ورزی کو وہ خیانت نہیں سمجھتا اور اس کو امانت نہیں سمجھتا, اس چیز کو امانت نہیں سمجھ رہا. یہ غلط تصور ہے, غلط خیال ہے. شریعت کی اصطلاح میں امانت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی سے بھروسے پر معاملہ کرے, یہ امانت ہے. یعنی ایک شخص دوسرے سے کوئی معاملہ کر رہا ہے اس بھروسے پر کہ یہ شخص میرے حق میں کوئی کوتاہی نہیں کرے گا, میرا حق پورا ادا کرے گا, یہ ہے امانت. اب اگر وہ اس حق کی ادائیگی میں خلاف ورزی کر رہا ہے تو یہ شخص خائن ہے اور اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے. قرآن کریم میں سورہ احزاب کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر, زمین پر اور پہاڑوں پر, انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. اس لیے کہ اللہ نے جو یہ پیش کیا اور ان کے سامنے بات رکھی یہ مکمل آزادی اور اختیار کے ساتھ رکھی, ورنہ مخلوق کی کیا مجال ہے کہ اللہ کے اس صریح حکم کو اور اللہ کے اس قسم کے کسی معاملے کو وہ پس پوچھ ڈال دے. آسمان زمین کی مجال کیا ہے, لیکن اللہ نے ان کو مکمل اختیار دیا تھا. یہ بھی یاد رکھیے آسمان زمین ہمارے اعتبار سے تو یہ جامد ہیں, بے حس ہیں, لیکن ان کے اندر بھی ایک شعور ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. اس شعور کی وجہ سے ان کے سامنے امانت یہ رکھی گئی اور ان کو مکمل آزادی اور اختیار دیا گیا. انہوں نے اس آزادی کی وجہ سے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا انکار کر دیا, ہم سے یہ نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, انسان نے اس کو اٹھا لیا. انسان بڑا ہی ظالم ہے, بڑا ہی جاہل ہے, بڑا زیادتی کرنے والا ہے اور بڑا وہ بے علم اور جاہل ہے کہ اس نے اس کو اٹھا لیا. مفسرین نے اس امانت کے بارے میں ایک قول ذکر کیا کہ اس سے مراد تمام احکام شرعیہ ہیں. گویا اللہ نے آسمان زمین پہاڑوں کو یہ کہا کہ دیکھو ہم تم کو احکام شرعیہ دے رہے ہیں, اگر تم ان پر عمل کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی, ثواب ملے گا. خلاف ورزی کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہیں عذاب ہوگا. اور ان کو اختیار دے دیا تمہاری مرضی ہے, قبول کرو, مرضی انکار کر دو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, انہوں نے کہا ہم قبول نہیں کر سکتے. انسان کو کہا کہ ہم تم کو ایک احکام شرع کا مجموعہ دے رہے ہیں, تم اس پہ عمل کرو گے کامیاب ہوگے, خلاف ورزی کرو گے ناکام ہوگے, تمہیں سزا ملے گی. تم اس کو اٹھاتے ہو, حملها الانسان, اس نے اٹھا لیا. اور ایک تفسیر یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی امانت ہے. ہم اس جسم کے اور اس جان کے مالک نہیں ہیں, یہ اللہ نے ہمارے حوالے کی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں ہدایت دی ہے کہ اس کو اس طرح استعمال کرنا. یہی وجہ ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے. یہ میرے پاس یہ رومال موجود ہے, میں اس کا مالک ہوں, میں یہ چاہوں کسی کو ہدیہ کر دوں, میں چاہوں اس کو کہیں چھوڑ کے چلا جاؤں, اور میں چاہوں اس کو فروخت کر دوں, مجھے اختیار ہے, کوئی میری پکڑ نہیں ہے. میں چاہوں اس کو کینچی لے کر کاٹ دوں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں, لیکن یہ جو میرا جسم ہے اور میری جان ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں. میں اپنی انگلی خود نہیں کاٹ سکتا, میں اپنے جسم پر کوئی زخم نہیں لگا سکتا. وہ نوجوان سن لیں میری بات کہ جو اپنا جسم گدوا کے اس میں کچھ تحریر لکھواتے ہیں, یہ امانت میں خیانت کر رہے ہیں. کس نے آپ کو یہ حق دیا کہ اس جسم کو آپ گدوائیں اور اس کے اندر پھر آپ رنگ وغیرہ بھروا کے جس سے ان کو محبت ہوتی ہے اس کا نام لکھتے ہیں, کوئی دل بناتا ہے, کوئی مختلف نقش و نگار بنا رہا ہے.
یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ کیا ہم اس جسم کے مالک ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے. زندگی سے جتنی بڑی مایوسی ہو جائے کوئی شخص خودکشی نہیں کر سکتا، اس پر حرام ہے. حدیث شریف کی روح سے جو آدمی اپنے آپ کو خود ہلاک کر دے، جس طریقے سے ہلاک کرے گا وہ قیامت کے قیام تک اسی تکلیف میں رہے گا. اگر اس نے پستول کی گولی سے مارا ہے تو مرنے کے بعد قیامت تک وہی کرتا رہے گا. چھت سے کود کر مرا ہے، پنکھے سے لٹک کے مرا ہے، تو اس کو سزا بالکل اسی طریقے سے دی جائے گی. ہم اس جسم کے مالک نہیں، ہمارے پاس امانت ہے. اس میں ہمیں اللہ نے آنکھ دی ہے، یہ آنکھ امانت ہے. وہ مسلمان میرے بھائی بزرگ اور نوجوان جو باہر نکل کر نامحرم عورتوں کو اس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، وہ اس آنکھ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے اسی کو فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوریوں کو، آنکھوں کی خیانت کو اللہ جانتا ہے، پکڑے گا. اور جو دل کے اندر گناہ کے خیال چھپائے ہوئے ہیں اللہ کو معلوم ہے. انہ علیم بذات الصدور. ماں باپ کو نہیں پتہ چلے گا، استاذ کو پتہ نہیں چلے گا، آپ کے افسر اور باس کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن اللہ سے کون چھپا سکتا ہے؟ دل کے اندر جو خیال ہے، جو گناہ کی اسکیم ہے، تو وہ اللہ جانتے ہیں، اس پر پکڑ آئے گی. امانت میں خیانت کر رہا ہے. اور وہ مائیں بہنیں جو میرا درس سن رہی ہوں یا ان تک یہ بات پہنچے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کو آنکھوں کی خیانت پر کیوں اس کا موقع دے رہی ہیں، لوگوں کو وہ کیوں بے پردہ باہر نکل رہی ہیں، وہ کیوں نامحرم کے سامنے آ رہی ہیں؟ کہ اللہ کے احکام شرع میں یہ خیانت نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ صاف صاف فرما رہے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنی ازواج کو بھی کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی کہہ دیجئے، اور سارے مومنوں کی عورتوں کو بھی کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیں، یعنی پردہ کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. سورہ احزاب کی آیت ہمیں کہہ رہی ہے کہ یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ ان کو نہ پہچانا جا سکے. بہت سی خواتین کہتی ہیں چہرے کا پردہ کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیے کوئی خاتون چادر لے اور چہرہ کھول کے جائے، کوئی اس کو پہچانے گا یا نہیں پہچانے گا؟ اس کو سب پہچانیں گے اس کا چہرہ دیکھ کر کے کون سی خاتون جا رہی ہے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس بات کے قریب ہے کہ ان کو پہچانا جائے اور پھر ان کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. معلوم یہ ہوا کہ چہرے کا بھی پردہ کرنا چاہیے. وہ مائیں اور بہنیں جو بے پردہ باہر نکل رہی ہیں وہ ان مردوں کی آنکھوں کی خیانت کا سبب بن رہی ہیں. یہ مرد بھی گناہ گار اور خیانت کر رہے ہیں، وہ عورتیں بھی اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی میں خیانت کر رہی ہیں. آپ بتائیے کہ ہم اتنی خیانتیں کریں اور توبہ بھی نہ کریں اور اللہ سے ہمیں رحمت کی امید ہو، حالات کیوں مشکل نہیں آئیں گے؟ مہنگائی کیوں نہیں ہوگی؟ مسائل کیوں نہیں آئیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے جو بڑے مسائل ہیں وہ بجلی ہے، پانی ہے، معیشت ہے، یا صحت ہے، یا صفائی ہے، یا امن و امان وغیرہ وغیرہ. میں یہ عرض کرتا ہوں ہمارے ملک کا اہم ترین بنیادی مسئلہ خیانت ہے. ہم اس خیانت سے باز آ جائیں ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ دیکھیے مثلا مثال دیتا ہوں، یہ مسجد کے اندر خادم ہیں، ان خادموں کا ایک معاہدہ ہوا ہے انتظامیہ کے ساتھ کہ آپ صفائی کریں گے، ہال کو ایسے صاف کریں گے، اتنا وقت آپ یہ کریں گے اور یہ کام آپ کے ذمے ہے. اگر وہ خادم یہ دیکھے کہ انتظامیہ کا فلاں فرد موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اچھی طرح صفائی کر رہا ہے، پوچھا بھی اچھا لگا رہا ہے. لیکن جب اس کو پتہ ہے کہ انتظامیہ کا کوئی فرد موجود نہیں ہے تو وہ ڈنڈی مار کے ایک طرف سے صفائی کر لے، جہاں سے کسی نے آنا ہے وہ حصہ صاف کر لے، بچے حصہ گندہ چھوڑ دیں، اور وہ سمجھے کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ تو میری بڑی ہوشیاری ہے کہ کیسے میں نے ان کو الو بنا دیا. یہ بڑی خیانت کر رہا ہے، یہ خائن ہے، اس کے اندر نفاق کی علامت پائی جا رہی ہے. اسی طریقے سے اور بھی دیگر مثالیں ہیں. اگر ہم ان کو بیان کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم اپنے معاشرے میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے ماحول میں کتنی بڑی بڑی خیانتوں کے مرتکب ہیں. دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تینوں نفاق کی علامات سے محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو مکمل اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.